لائٹنگ لگی ہوئی ہے، ہر سنی مسجد میں دکھیں گے آپ کو، ہر مسجد میں نہیں، اہل سنت کی مسجد میں شب معراج کو لائٹنگ، شب میلاد میں لائٹنگ، شب برات میں لائٹنگ، شب قدر میں لائٹنگ، روشنی۔ اس کا جواب کیا ہے بھائی؟ اگر کوئی پوچھے کیا بھائی آپ یہ لائٹنگ ڈالتے روشنی کرتے، تو جواب دینا جس کا دل روشن رہتا وہ اللہ کے گھر کو بھی روشن کرتا، جس کا ایمان روشن رہتا وہ اللہ کے گھر کو بھی روشن کرتا۔ اور یہ جو روشنی کرنا ہے نا، یہ سنیوں کی من گھڑت بات نہیں ہے ایجاد کی بھی، یہ اللہ کی سنت ہے۔ حضور جب پیدا ہو رہے تھے نا، اللہ نے پوری کائنات کو سجا دیا تھا۔ حضور کو جب عرش پہ بلانا تھا نا، اللہ نے پوری کائنات کو پھر سے سجا دیا تھا، آتے وقت بھی سجایا، بلاتے وقت بھی سجایا۔ ہم وہی سنتیں عمل کر رہے ہیں، میلاد میں بھی سجاوٹ کرتے، معراج میں بھی سجاوٹ کرتے۔ اچھا، میلاد اور معراج یہ ایسے دو بڑے عنوان ہیں جس کے ذریعے اپنا اور پرایا ظاہر ہو جاتا۔ نبی کی معراج، نبی کی میلاد، بے ادبی کرنے والے، اہل سنت پر اعتراض کرنے والے یہ بولتے پھریں گے سنی بدعتیوں کی جماعت ہے، بدعت ایجاد کرنے والی جماعت ہے۔ کون بول رہے ہیں؟ جو خود بدعتی ہے۔ بدعت کا مطلب جو چیز حضور کے دور میں نہیں تھی وہ بعد میں ایجاد ہوئی تو بدعت۔ کوئی آپ کو اگر بولے آپ بدعتی ہیں، آپ بدعتی، آپ بدعتی ہے، اہل سنت بدعتی جماعت ہے، اس کو یہ پوچھنا بدعتی کا مطلب کیا ہے بھائی؟ جو حضور کے دور میں نہیں تھا بعد میں نکلا بدعتی۔ تو اہل سنت کو ہٹ کے جتنے بھی فرقے نکلے نا، وہ سب حضور کے دور میں نہیں تھے، تو سب بدعتی ہو گیا۔ اصل میں حضور کے دور میں ایک ہی جماعت تھی، اہل سنت و جماعت، صحابہ کی جماعت، ایک ہی جماعت تھی۔ اس سے ہٹ کے جتنے نکلیں گے پورے بدعتی۔ اچھا، میں ایک دلیل بھی دروں میں آپ کے ساتھ میں، شب معراج کے حق ہونے کے دلائل تو ہیں ہی، وہ تو آپ سنیں گے ہی، لیکن جو اہل سنت کے عقیدے کو بدعت بولنے والا ہے وہ کتنا بڑا بدعتی ہے یہ سنیے آپ۔ حضور تراویح میں کتنے رکعت پڑھے تھے؟ بولیے، زور سے بولیے۔ 20 رکعت۔ اب انہیں آگے والا بول رہا 8 رکعت، تو بدعتی کون ہوا بھائی؟ انہیں چوارا 8 رکعت بولنے والا، جو سنت کے خلاف عمل جاری کر رہا انہیں بدعتی۔ حضور تو 20 رکعت پڑھے، اب کوئی بولے نہیں تراویح کی 8 رکعت، بولنا تو بدعتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کو مسجد میں آنے سے منع کیا، اب کوئی یہ بولے خواتین بھی مسجد کو آنا، بولنا یہ بدعت، تو بدعتی ہے۔ کیوں؟ حضور ہو گئے تھے تو جاری کر رہا۔ اچھا، خواتین کو مسجد میں آنا ہے نہ ہو تو کیا خالی تراویح میں آنا ہے رمضان میں؟ حضور کے دور میں خواتین کیا صرف رمضان کے تراویح کی نماز میں پڑھتے تھے کیا مسجد میں جا کے؟ 5 نمازوں میں بھی جاتے تھے بھائی۔ تو مشہور حدیث ہے نا، فجر کی نماز میں حضور کھڑے ہوئے تھے، قرات کر رہے تھے، پیچھے خاتون اپنے چھوٹے دودھ پیتے بچے کو لے کے آئی تھی، ان کا بچہ رویا تو حضور اس کی آواز سن کے نماز مختصر کر دیا نا۔ تو تراویح کی نماز تھی وہ؟ نہیں تھی، فجر کی نماز تھی۔ اب کوئی بولا آپ کو خواتین کے لیے بھی مسجد کو آنا ضروری ہے، تو بولنا بھائی 5 ٹائم کے واسطے لے جاؤ، پھر خالی تراویح میں لے آتے۔ حدیث کے خلاف۔ متع کے معنی ایگریمنٹ کا نکاح، 3 دن کی شادی، 4 دن کی شادی، 1 مہینے کی شادی، ایگریمنٹ کا نکاح ہو رہا، حضور منع کیے، انہوں جاری کر رہے، تو بدعتی کون ہوا؟ یہ تو وہی بات ہو گئی نا، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے بولتے دیکھیے محاورے میں۔ تو اہل سنت و جماعت حق جماعت، حق ہونے کی علامت کیا ہے؟ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے نکلے تھے، میری امت میں 73 فرقے نکلیں گے، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک جماعت کے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام وہ کون سی جماعت ہے جو جنت میں جائے گی؟ حضور نے ارشاد فرمایا جس پر میں چل رہا ہوں، میرے صحابہ چل رہے ہیں، جو اس طریقے پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اب ہم جس طریقے کو فالو کر رہے ہیں نا، اس طریقے کو دیکھنا، نبی اور صحابہ کے طریقے کو دیکھنا۔ اب کوئی دوسرا اگر کچھ بھی طریقہ بول رہا، کمپیئر کرنا، اس کو ٹیلی کرنا، وہاں سے میل کھا رہا نہیں کھا رہا۔ مثال کے طور پہ حضور نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ جو میرے طریقے پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا؟ حضور کی اتباع سے بڑھ کے بھی کسی کی اتباع ہو سکتی کیا؟ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ حضور کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ پورے لوگ ہدایت پر جمے رہیں۔
لیکن سرکار سے پوچھا گیا کون سا فرقہ جنت میں جائے گا، تو حضور یہ نہیں فرمایا جو مجھے فالو کرے گا وہ جنت میں جائے گا، نہیں، جو مجھے اور میرے صحابہ کو فالو کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اپنی اتباع کے ساتھ سرکار نے صحابہ کی اتباع، صحابہ کا طریقہ کیوں جوڑا؟ اس لیے جوڑا ہم غلاموں کا بھی خیال حضور کو آیا اس وقت۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ جو نبی کے طریقے کو اپنائے وہ جنت میں جائے گا، تو ہر فرقے والا یہی بول رہا ہے کہ میں نبی کے طریقے پہ، میں سنت پہ فالو کرنے والا، میں حدیث پہ عمل کرنے والا۔ تو نبی کے نام کو آڑ میں لے کر امت کو گمراہ کیا جا سکتا؟ کیوں؟ نبی عبادت سکھائے، نبی عبادت کرے، نبی شریک نہیں کرنا بولے اللہ کی ذات میں، یہی نبی کا عمل، یہی نبی کا پیغام۔ تو نبی کے پیغام کو بیچ میں رکھ کر امت کو گمراہ کر سکتی آگے والی قوم، آگے والا فرقہ۔ سرکار پر قربان جائیے، اپنی امت کا کتنا خیال تھا۔ سرکار نے اس امت کو گمراہ ٹولوں سے، فرقوں سے بچانے کے لیے صرف اپنی اتباع، اپنے طریقے کا ذکر نہیں کیا، فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر رہے گا وہ جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا طریقہ اللہ کی عبادت سکھانا ہے اور میرے صحابہ کا طریقہ نبی سے محبت سکھانا ہے۔ اب جس فرقے میں دونوں چیزیں ہوں گی وہ جنت میں جائے گا۔ نبی کا طریقہ عبادت، صحابہ کا طریقہ نبی سے محبت، نبی کا ادب، آل نبی کا ادب۔ اب یہ دو طریقے کسی بھی اور جماعت میں دیکھو آپ ملتے، آپ کو نہیں ملتے۔ کچھ نہ سراغ، کہیں نہ کہیں سراغ ملتا آپ کہ نبی کی سنت ہے تو صحابہ کا طریقہ نہیں بتا، انہوں کیا کرتے، بس یہ باتیں۔ علی کو مشکل کشا نہیں بولنا شرک، آپ بولنا اگر ایسا کوئی ملا، علی کو مشکل کشا بولنا شرک و بدعت نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی کی سنت ہے مولا علی بولنا۔ صحیح حدیث میں ہے، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے غدیر خون کے مقام پر اپنے ہاتھ میں حضرت علی کا ہاتھ لے کے بلند کر کے فرمایا تھا نا، من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ تو حضرت علی کو مولا نے تو حضور نے بنایا نا، حضور نے کہا، تو بدعت کام ہی ہے، تو سنت ہوگی نبی کی۔ معراج کے شب حضور جب گئے نا آسمانی دنیا پہ قدم رکھا، سرکار فرماتے ہیں جب میں نے آسمانی دنیا میں قدم رکھا اور آسمانوں کو دیکھا نا، تو میں نے اپنے نام کے ساتھ علی کے نام کو بھی دیکھا، اور یہ لکھا ہوا تھا علی وہ ہیں جس سے اللہ نبی کی خدمت لے گا۔ علی کو اللہ رب العزت نے نبی کا ہاتھ بنا دیا، سیدھا ہاتھ ہے بولتے نا ویسا، الغرض۔ تو صحابہ کا طریقہ، نبی کا ادب، نبی سے محبت۔ اب سب چیزاں جو ماننے والے ہیں نا، ہم جو ماننے والے ہیں، یہ محبت والوں کی سلامت رہتی۔ محبت والا جس سے محبت رکھتا نا، اس کی ہر چیز کو مان لیتا، دل و جان سے قبول کرتا۔ معراج میں اب ماننا ہے، ہم بولے تھے ہو سرکار گئے تھے، معراج ہوئی سرکار کو، اللہ بلایا، دیدار کرایا، کیوں؟ محبت والے۔ اب جو محبت والا ہے، نہیں بول رہا میں محبت والا ہوں، دیکھو میں بھی نماز پڑھتا ہوں، اللہ کے رسول نماز کی تعلیم دیے تھے، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، تو اصل محبت والے ہم لوگ ہیں، یہ بول رہا ہوں، مگر معراج کو نہیں مان رہا۔ تو اگر کوئی یہ بولے میں معراج کو نہیں مانتا ہوں، بھائی وہ بنا لیے سو باتیں ہیں، قصے کہانیاں ہیں، تو اس کو بولنا نماز میں جو اتحیات پڑھ رہا ہے وہ پڑھنا چھوڑ دے بھائی۔ کیوں؟ نماز میں اتحیات بھی معراج میں ملی سو ہے، خود نماز بھی معراج میں ملی سو ہے۔ 50 نمازوں کا تحفہ لا رہے تھے نا سرکار، آگے آئیں گے بات انشاءاللہ۔